ہمارے آج کی گفتگو کا موضوع ہے امت مسلمہ کی فضیلت۔ قرآن مجید کی کئی آیتیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے فرامین اس امت کی فضیلت اور عظمت پر دلالت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ جس طرح سابقہ امتوں میں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت اور فوقیت بخش رکھی تھی، بالکل اسی طرح اب اے امت مسلمہ تمہیں ہم نے سب سے بہترین امت بنا دیا ہے، اور اب تمہاری فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے مزید ایک بہت بڑا کام ہونے والا ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اللہ تعالیٰ تمہیں سب لوگوں پر گواہ بنائے گا قیامت کے دن۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور جو اللہ کے سب سے عظیم پیغمبر، سب سے آخری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہیں اللہ تمہاری گواہی پر گواہ بنا دے گا۔ اور تفصیل اس اجمال کی یہ ہے، حدیث میں یہ ذکر آیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن سب انسانوں کے سامنے پوچھے گا کہ کیا تمہیں نوح نے ہمارا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے نہیں یا اللہ، ہمیں تو کوئی پیغام نہیں پہنچایا، ہمارے پاس تو کوئی نبی رسول نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ سیدنا نوح علیہ السلام سے اسی طرح سب انسانیت کے سامنے پوچھے گا، کیوں بھائی نوح، یہ تمہاری قوم کہہ رہی ہے کہ تم نے پیغام نہیں پہنچایا تھا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کہیں گے یا اللہ، میں نے پیغام پہنچایا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہارا کوئی گواہ ہے؟ وہ کہے گا ہاں یا اللہ، میری گواہی دینے والی امت محمدی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام ہے۔ پھر امت محمدیہ کی گواہی پر کہ ہاں یا اللہ، یہ تیرا نبی نوح بالکل درست فرما رہا ہے، انہوں نے تیرا پیغام پوری ذمہ داری کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اپنی قوم تک پہنچا دیا تھا۔ اور ان کی اس گواہی پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی لی جائے گی۔ آپ فرمائیں گے کہ یا اللہ، یہ امت ٹھیک کہتی ہے اور تیرے نبی نوح علیہ السلام نے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا۔ اور اسی طرح جو قوم بھی اپنے نبی کے متعلق یہ جھوٹی گواہی وہاں دے گی کہ اس نے پیغام نہیں پہنچایا، اس جھوٹی گواہی پر اس امت کی سچی گواہی اللہ تعالیٰ لا کر اس امت کو جھوٹا ثابت کرے گا اور اس نبی کو اللہ تعالیٰ سچا قرار دے گا۔ اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے، وہاں کو 2 4 10 ہزار لوگ نہیں ہوں گے۔ انسان اول سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کر اس دنیا میں پیدا ہونے والے آخری انسان تک سارے مرد اور ساری عورتیں وہاں موجود ہوں گی، اور یہ ساری کارروائی ساری خلقت دیکھ رہی ہوگی، اپنی جگہ پر کھڑا ہر شخص یہ ساری کارروائی دیکھ اور سن رہا ہوگا۔ اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، یہ تو قیامت کی بات ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں ہم سب سے آخر میں آئے ہیں، لیکن جنت میں ہم سب سے پہلے جائیں گے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ وہ جو قیامت کا دن ہوگا، وہ جو حشر کی گھڑیاں ہوں گی، وہ بڑی تکلیف دہ گھڑیاں ہوں گی۔ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا،
زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، پاؤں میں جوتا نہیں ہوگا۔ اس کربناک گھڑیوں سے سب سے پہلے جس امت کو نجات ملے گی وہ امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام ہوگی۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک دن صحابہ سے کہا کہ کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ جنت میں چوتھائی حصہ جنت کا، 1/4 جسے کہتے ہیں، وہ تمہارا اس امت کا ہوگا اور باقی 3 حصوں میں ساری امتیں ہوں گی۔ یعنی وہ ساری امتیں کوئی 1-2 نہیں ہے میرے بھائیوں دوستو، اللہ تعالیٰ کے وہ سینکڑوں انبیاء اور رسول، یا جو ایک روایت میں آتا ہے کہ 1,24,000 نبی اور رسول دنیا میں اللہ نے بھیجے، ساری امتیں پوری جنت میں وہ 3/4 پر ہوں گے، اور امت محمدی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام اکیلی 1/4 پر ہوگی۔ صحابہ نے کہا یا رسول، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں ہم اس بات پر خوش ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ آدھی جنت تمہاری ہوگی اور آدھی جنت اللہ ساری امتوں کو دے گا؟ صحابہ نے عرض کی جی اللہ کے رسول، ہم اس بات پر بڑے خوش ہیں، راضی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید باقی روایات کو بنائے تو آگے بات بڑھائی اور فرمایا 2/3 جنت کا حصہ، 2/3 حصہ وہ تمہارے پاس ہوگا اور 1/3 حصہ پہلی ساری امتوں کے پاس ہوگا۔ یعنی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو اس امت سے کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے اس امت کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام نے اس بات کو پوری طرح واضح کر دیا ہے۔ یعنی پہلی بات یہ کہ یہ امت قیامت والے دن ساری امتوں پر اور سارے رسولوں پر گواہ ثابت ہوگی۔ اللہ سب انسانیت کے سامنے اس امت کی فضیلت اور مقام و مرتبہ اس طرح واضح کرے گا کہ ان نبیوں کے حق میں اس امت سے گواہی لے کر کیس نمٹا دیا جائے گا۔ اور دوسری بات کہ جنت میں، دنیا میں سب سے آخر میں ہے لیکن جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔ اور پھر تیسری بات یہ کہ جنت میں سب سے زیادہ جگہ، سب سے زیادہ حصہ اس امت کا ہوگا، سب امتوں کے مقابلے میں۔ اور پھر جو اعمال کا جو اجر و ثواب ہے، اجر و ثواب، حدیثوں سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ ہمیں دنیا میں رہنے کے لیے تھوڑی عمریں ملی ہیں، تھوڑی عمریں تھوڑی ہیں، ٹائم تھوڑا ملا ہے۔ پہلے لوگ سینکڑوں سال دنیا میں گزار کے جاتے تھے، ایک شخص کی عمر وہ سینکڑوں سال ہوتی تھی، لیکن اس امت کے لوگوں کی اکثر عمریں وہ 60 سے 70 سال کے درمیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا اضافہ 2 طریقوں سے کیا ہے۔ ایک تو ویسے ہر عمل کا ثواب اور اجر اللہ تعالیٰ نے زیادہ رکھا ہوا ہے، اور پھر مزید جو ان کو کثر لگ سکتی تھی تھوڑی عمر کی وجہ سے، عمر تھوڑی، کام تھوڑے، اللہ نے بیلنس کرنے کے لیے فرمایا ایک رات رمضان کی ایسی ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، وہ خیر من 1000 شہر، وہ 1000 مہینے سے زیادہ افضل ہے۔ 1000 مہینے سے ایک ہی رات، یعنی باقی جو اعمال کر نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہ اللہ کا اصول کیا ہے ہمارے لیے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، ایک نیکی کرتے ہیں تو اس کا 10 گنا اجر ملتا ہے، کہ یہ کم از کم ہے، کم از کم۔ اور قرآن حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ 10 گنا سے شروع ہوتا ہے، وہ بڑھاتے بڑھاتے 70 گنا سے آگے گزرتے گزرتے 700 گنا تک، اور اس سے بھی زیادہ جس کے لیے اللہ چاہتا ہے اور بڑھا دیتا ہے۔ اور پھر مزید
وہ کمی رہ گئی ہو، اس کمی کے ازالے کے لیے وہ جو لیلۃ القدر خیر من الف شہر ہے، اس سے اللہ اس کا بیلنس کر دے گا۔ یہ کتنا بڑا احساس ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں اس لیے ہمیں بتائی گئی ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے شکر ادا کرتے ہوئے ہمیشہ سجدہ ریز رہیں۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ سب انسانیت کے سامنے اللہ اس امت کو مرتبہ اور مقام دیتا جائے دیتا جائے دیتا جائے، اور پھر جنت میں سب سے پہلے داخل کر دے، اور پھر جنت میں سب سے زیادہ جگہ، محلات، بنگلے اور زمینیں وہ اہل اسلام کو اللہ تعالیٰ الاٹ کر دے۔ لیکن ایک اور بات بھی ہے، یہ اعزاز صرف یہ نہیں، یہ بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہے جو دعویٰ کرتے تھے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چہتے ہیں، ہم لاڈلے ہیں، ہم سب سے بہتر ہیں جی۔ نہیں نہیں، اس فضیلت کو، اس مقام و مرتبے کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریوں کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، ان کے ذمہ ایک بڑا کام لگایا ہے، جو کام اس پوری کائنات کا سب سے افضل کام ہے، سب سے زیادہ شان اور مقام و مرتبے والا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ کام اب قیامت تک، چونکہ اور کوئی نبی نہیں آنا، وہ کام نبیوں والا، رسولوں والا کام وہ اللہ نے اب قیامت تک اس امت کے ذمہ لگا دیے۔ فرمایا کنتم خیر امت، تم امتوں میں سے سب سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس، اور اس امت کو اٹھانے، کھڑا کرنے، نکالنے اور پیدا کرنے کا مقصد ہی کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، تم نے معروف کا حکم کرنا ہے، امر دینا ہے، حکم دینا ہے۔ یعنی تم نے معروف پہنچانے نہیں ہے، نیکیاں آگے پہنچانے نہیں ہے، اللہ نے تمہیں یہ اعزاز بخشا ہے کہ تم حکم دینے کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں صلاحیت دے دی، اور اللہ نے تمہیں اعزاز دے دی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ سعودی عرب میں ایک محکمہ ہوا کرتا تھا، شاید آج بھی ہے، اس محکمے کا نام ہے ہیئۃ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اب بھی وہ کام کرتا ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ یعنی اس محکمے کے کسی بھی ملازم کی حیثیت کسی بھی بڑے پولیس آفیسر سے زیادہ ہوا کرتے تھے۔ نماز کا ٹائم ہو گیا، دکان کھلی ہوئی ہے، وہ اس محکمے کے عام کسی ملازم کو وہ مطوع کہتے تھے، مطوع کا مطلب ہے مولوی صاحب، اور ادھر دوسری طرف پولیس ہے وردی میں، اور پولیس کو شرطہ کہتے ہیں، شرطہ۔ دکان کھلی ہوئی ہے، اور اس دوران ایک طرف شرطہ کے دکان پہ، نماز کا ٹائم ہو گیا، اذان ہو گئی، دکان کھلی ہوئی ہے، اور دوسری طرف مطوع آ گئے۔ لوگ اتنا شرطے سے نہیں ڈرتے تھے جتنے لوگ مطوع سے ڈرا کرتے تھے۔ یہ اس نے حکم دینا ہے، پکڑو اس کو، جا کے تھانے بند کر دو، مثلا جیل بند کر دو اس کو، یہ سزا دے دو۔ یعنی جو دین کا کام کرنے والے ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، ان کے لیے ذمہ داری کا لفظ کیا بولا ہے؟ تأمرون بالمعروف، تم نے لوگوں کو معروف کا حکم کرنا ہے، نماز پڑھو، سچ بولو، پورا تولو، انصاف کرو، حکم دینا تمہیں۔ وتنہون عن المنکر، اور ہر برے کام سے، بری بات سے لوگوں کو منع کرنا ہے، حکماً منع کرنا ہے۔ کوئی بھی برا کام ہو رہا ہے، وہاں جا کے تم نے حکم دینا ہے، نہیں یہ کام نہیں کرو، ناانصافی نہیں ہو سکتی، جھوٹ مت بولو، ملاوٹ مت کرو، ناانصافی اور ظلم و زیادتی مت کرو، یہ کام تم نے کرنا ہے۔ اور یہ جو کام ہے نا، یہ بڑا ہے، لوگوں کو معروف کا، نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے حکماً منع کرنا، اس کام کے متعلق اللہ نے اس کی فضیلت اور عظمت کے متعلق سورہ فصلت کے اندر یہ بات فرمائی ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔
فرمایا دنیا جہان میں سب سے زیادہ اچھی بات اس شخص کی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، خود بھی نیک اعمال بجا لاتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے اپنے عمل سے، قول سے، فعل سے، کردار سے، یہ بتاتا ہے اننی من المسلمین، کہ میں اللہ کے فرما برداروں میں سے۔ یعنی یہ جو کام ہے یہ اس امت کی ذمہ داری ہے، اس امت کی، اس امت سے مراد، یار ہم باہر کے بیٹھے ہوئے لوگوں کی بات نہیں کر رہے، ہم اپنی بات کر رہے ہیں۔ یہ میرے ذمہ ہے، یہ آپ کے ذمہ ہے۔ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کریں، ہم دعوت اللہ کا کام کریں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، جو نماز نہیں پڑھتے ان کو نماز پڑھنے کا کہیں، جو اور کسی نہ کسی قسم کی ناانصافی کرتے ہیں انہیں ناانصافی سے منع کریں، اللہ کی نافرمانی سے منع کریں۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، یہ میری اور آپ کی ڈیوٹی ہے، سرکاری ڈیوٹی۔ یہ جز وقتی کام نہیں ہے، کل وقتی کام، یہ پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے، فل ٹائم جاب ہے، ہر جگہ ہر معاملے، لیکن اچھے طریقے کے ساتھ۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، انداز بڑا اچھا ہونا چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بڑی حکمت کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، دانائی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، کرنا ضرور ہے، چھٹی نہیں ہے۔ لہذا میرے بھائیو، ہماری عام طور پر عادت بن گئی ہے، ہم اعزازات لینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اپنے فرائض پورے کرنے سے کنی کتراتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا اعزاز اللہ سبحانہ و تعالی نے اس امت کو دیا ہے، لیکن اس اتنے بڑے اعزاز کے پیچھے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو اللہ نے اس امت پر عائد کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ جوڑنا، جو اللہ سے ٹوٹے ہوئے ہیں ان کا اللہ سے رابطہ قائم کرنا، جنہوں نے اللہ کو ناراض کر رکھا ہے انہیں اس ڈب سے، اس راستے پر لے آنا کہ وہ اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کو خوش کر لیں، اللہ کو منا لیں، توبہ کریں، معافی مانگیں، برے کام کر رہے تھے چھوڑ دیں، اچھے کام کریں، اللہ سے ٹوٹے ہوئوں کو اللہ سے جوڑ دینا، یہ اس امت کا کام ہے۔ اور حافظ ابن رجب رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب جامع العلوم والحکم میں ایک روایت نقل کی ہے جس میں ذکر آیا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی مخلوق میں سے وہ لوگ، یہ توجہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کو اس کی مخلوق میں سے سب سے زیادہ وہ لوگ پسند ہیں جو اللہ سے روٹھے ہوئوں کو اللہ سے ملا دیں۔ اللہ سے لوگوں کے رابطے کروانا یہ میری اور آپ کی ڈیوٹی ہے، اللہ سے بندوں کو جوڑنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی وجہ سے اس امت کے ہر فرد کو، اس پوری امت کو کائنات کی ساری امتوں سے زیادہ فوقیت، زیادہ مرتبہ، زیادہ مقام ملا ہے۔ تو اللہ ہمیں اپنی ذمہ داریاں سمجھ کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب یہ ذمہ داریاں ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ خود بخود اس امت کے لوگوں کو قیامت والے دن ساری امتوں کے سامنے سرخرو کر دے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی اور سمجھ کر اپنا ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔